بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا یہ وظیفہ اور یہ عمل جس بندے نے کر لیا، سمجھے کہ اس نے عرش کے خزانوں میں سے بہت کچھ حاصل کر لیا، اس لیے کہ ان آیات کی جو فضیلت احادیث میں بزبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی ہیں، وہ اس سے پہلے نہ کسی نبی اور مرسل کو دی گئی ہیں اور نہ اس کے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ یہ فضیلت اور یہ اعزاز تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے، یہ دونوں کافی ہیں اس آدمی کے لیے۔ مسند احمد میں ہے کہ سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیات عرش کے تلے خزانوں میں سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نبی یہ نہیں دیا گیا، یعنی کسی نبی کو یہ آیات نہیں دی گئی۔ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہیں وہ یہیں سے پہنچتی ہیں، پھر یہاں سے لے لی جاتی ہیں۔ اسے سونے کی ٹڈیاں ڈکے ہوئے تھیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 چیزیں دی گئیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ توحید والے کون ہیں؟ آسان لفظ میں یہ سمجھیں کہ جب بیمار ہوتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں، جب کوئی مصیبت ان کو گھیر لیتی ہے، تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، باوجود جائز ہونے کے ادویہ، دوائیاں، میڈیسن تک نہیں لیتے۔ ان کا یقین اور ان کا اعتماد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بس مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانے سے دیا گیا ہوں، یہ مجھے عرش کے خزانے سے دی گئی ہیں، ان کو پڑھتے رہا کرو۔ اور ابن مردویہ ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، ہماری امت کو لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ میں سورہ بقرہ کی یہ آیتیں عرش کے تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری کی آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے دیے گئے ہیں، لہذا ان کو پڑھ کے سویا کرو، معمول بنا لو۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات 2، اور اگر اس کے ساتھ اضافہ کر لیں سورہ بقرہ کی پہلی آیات الف لام میم سے مفلحون تک، اور اس کے ساتھ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور پھر آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے ساتھ یہ 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ بھی،
اور پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پڑھ کر سویا کرو، اور یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، اس کے پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا۔ جادو جنات کے ستائے ہوئے لوگ، شیاطین اور جنات کے ستائے ہوئے لوگ، غربت اور بے بسی کے ستائے ہوئے لوگ، بیماری، مفلسی اور افلاس کے ستائے ہوئے لوگ، ان کو اپنا یہ معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں میں سے، عرش کے خزانوں میں سے اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بتانے کی تو نہیں ہے لیکن آگے زبان پہ، جتنی غربت اور بے بسی اور مفلسی میں نے دیکھی ہے نا، شاید ہی کسی نے دیکھی ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا نا تو پھر اس کا شکر کرنے کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں، یہ اس کا فضل ہے۔ تہجد میں، ہر نماز میں، ہر دعا میں ایسی ایسی چیزیں مانگتا تھا کہ جو مانگتا تھا تو صبح اٹھتا تھا یا اگلی نماز ایسے پتہ چلتا 100 میل، کئی 100 ہزاروں میل دور چلا گیا ہوں اس چیز سے، لیکن جب کسی کی بات نے اثر کیا، دل پہ وہ بات لگی کہ دعا مانگنے کا طریقہ کس وقت ایسے سجا مکفہ الفاظ سے نہیں، عبارتوں سے نہیں، اپنی سادہ زبان میں، جو زبان آپ اپنے گھر میں بولتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، جس کے بولنے میں نہ منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی تکلف کرنا پڑتا ہے، اپنی ٹھیٹھ مادری زبان جسے کہا اس زبان میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے، وہ ہر مانگنے والے کو اسی کی زبان میں جواب دیتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور یہ آخری 2 آیتیں پڑھے بغیر سو جائے، لہٰذا تجربہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہے، رکاوٹ ہے؟ تجربہ کر دیکھ لیں ایک دفعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب کرم کے دروازے وہ کھولتا ہے تو انسان کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتا کہ کیسے کھلے اور کہاں سے کھلے اور کس نے کھولے۔ لہٰذا ان آیات کو ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں یہ 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں، یہ 2 آیتیں صرف، سورہ بقرہ پوری کے پوری کمالات تو چھوڑے نا، صرف یہ 2 آیتیں، جس گھر میں 3 راتیں متواتر مسلسل یہ پڑھی جائیں تو اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ گھر کے اندر تو بڑی دور کی بات ہے، گھر کے قریب باہر سے بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ افسوس کہ ہمارے یقین، ہمارے اعتقادات، ہمارے عقائد، نظریات اتنے کمزور پڑ چکے ہیں کہ قرآن کو ہم نے بس ایک سمپل سا سمجھ لیا ہے۔ اس کی گہرائی کے اندر اتر کر دیکھیے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور ابن مردویہ میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے کہ یہ دونوں رحمان کے عرش کے خزانوں سے مجھے دیے گئے ہیں، لہٰذا تم بھی اس کو اپنا لو۔ رحمان کے عرش کے جو خزانے ہیں وہ جس بندے پہ کھل جائیں، جس انسان پہ، جس شخص پہ کھل جائیں تو پھر کبھی بند نہیں ہوتے۔ انسان خود بند کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا نا، انتہائی غریب اور مسکین، 2 وقت کا کھانا تو کیا، 1 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نے کہا اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا میرے مقدر اور نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ سارا مجھے ایک ہی دن دے دے، تاکہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دی، یہ تمہارا ہے، اس کے بعد مجھے دے یا نہ دے
ویسے بھی اب بھی بھوکا مر رہا ہوں، اس کے بعد بھی بھوکا ہی مرنا ہے، لیکن جو کچھ ساری زندگی کا میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کے مطابق اس کی جو کل زندگی کا رزق تھا 2 روٹیاں دے دی اکٹھی، ملنے کے ساتھ ہی اس نے خود اپنے پیٹ کی بھوک کو بجایا نہیں، مٹایا نہیں، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ 1 روٹی کی 10 روٹیاں، 2 روٹیوں کی 20 روٹیاں، جوں وہ ملتا گیا تقسیم کرتا گیا، جوں ملتا گیا تقسیم کرتا گیا، چند دنوں کے بعد وہ صاحب ثروت امیر کبیر لوگوں میں شامل ہونے لگا۔ دیکھنے والے حیران، نے کہا کہ بھوک سے ویسے ہی تو مر رہا تھا، اس سے پہلی بار اس کے بعد ہی 2 روٹیاں کھا کے مر جاتا، کیوں نہ میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت شروع کر دوں، شراکت داری کر لوں۔ بڑھتا گیا سب کچھ۔ تو اس لیے جو کچھ ملے صرف اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانا نہیں، دوسروں کی بھوک اور پیاس کو بھی بجھاؤ اور مٹاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ابن مردیہ میں ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی۔ حضرت جبریل امین نے اوپر کو آنکھیں اٹھائی اور فرمایا کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ ہے جو آج تک نہ کھلا تھا اور نہ کھلا ہے، آج پہلی مرتبہ یہ کھلا ہے۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیے، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ یہ وہ 2 نور ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کو کھلنا پہلی دفعہ نصیب ہوا، اور اس کے اندر سے 2 نور، اور جو 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی صورتیں پڑھیں گے، سورہ مزمل پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ رحمان پڑھیں گے۔ پورے قرآن کو میں بار بار کہتا ہوں ترتیب سے پڑھو، اور جب اپنے بستر پہ پہنچو دن بھر کی تھکاوٹ کو 1 منٹ کے لیے بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ بقرہ کی پہلی آیات بھی پڑھ لو، اور آیت الکرسی بھی پڑھ لو، اور یہ آخری 2 آیات بھی پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے لٹا دے گا۔ مانگ مانگ کے تم تھک گئے تھے، اب یہ آزما کے دیکھ لو، تقسیم کر کر کے تھک جاؤ گے۔ اس لیے یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے اپنے نبی سے، اور نبی جو وعدہ کرتا ہے اپنی امت سے، وہ کبھی خطا نہیں ہو سکتے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن عظیم کی ان عظیم صورتوں اور آیتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا کرے، ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا کرے، بے کسوں کی، بے سہاروں کی اور مجبوروں کی فریاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن کے اپنے خزانہ غیب سے انہیں عطا فرمائے۔